آپ کا پورا خاندان کرپٹ ہے. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو بھاگ کے گئے ہیں سب سے بڑا گیدڑ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی رہ تو نہیں گیا وہ چلو ہماری جان جاتی ہے جائے ہمارا مال ہماری جان ہمارا ٹائم اور وقت ہم خان صاحب کے لیے ان چوروں سے غداروں سے ڈاکوؤں سے کہ ہم ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں پہلے تو؟ سر میرا تعلق ہے کے پی کے سے اور وہاں سے ہم آئے ہیں. ہر خان صاحب کا ہم جو یہاں پہ دھرنا آتا ہے کال دیتے ہیں ہم خان صاحب کی ہر کال پہ لبیک کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں اور خان صاحب کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا بھائی مریم نواز نے کچھ ٹائم پہلے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جعلی جماعت کے لیے میں اکیلی کافی ہوں, اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو کہتی ہیں جی جعلی جماعت کون سی ہے؟ یہ نمبر 1 پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس میں مخلص لوگ ہر عام آدمی اس جماعت کے اندر ہے. آپ اس کو جعلی کہتے ہو, کرپٹ ہو, آپ کا پورا خاندان کرپٹ ہے, آپ جعلی ہو گئے. پی ٹی آئی واحد اس ملک کی مخلص جماعت ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے. جو شخص یہ کہے گا اس کے اوپر انگلی بھی اٹھائے گا ہم اس کی انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ عام عوام کی آواز ہے, پی ٹی آئی غریب عوام کی آواز ہے. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ایک عمران خان نے انشاءاللہ لے کے جانا ہے. مریم نواز کہتی ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے پاکستان کو وہ ترقی دیں گے مزید, اور وہ جب پاکستان آئیں گے تو وہ انہیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے, تو کیا کہیں گے مریم نواز کے؟ سر وہ کہتی ہیں ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. وہ کون کہتا ہے چور کا یہاں سے جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جو بھاگ کے گئے ہیں اس ملک کا غدار جس نے کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے ہمارے جو باہر لے کے گئے پیسے, وہ ہمیں کہہ رہی ہے جی اس کو پکڑنا نہیں ہے. وہ سب سے بڑا کرپٹ انسان ہے, اس کو پکڑ کر وہیں پہ سزا دینی چاہیے, اس کو پھٹے پہ چڑھانا چاہیے. سب سے پہلے اس کو آتے ہی پھٹے پہ چڑھانا چاہیے کیونکہ اس نے غریب عوام, یہ عوام ہر بندہ, آج آپ دیکھیں کتنی مہنگائی اس ملک کے اندر ہو چکی ہے, ہر بندہ اس ماچس کی تیلی ہم وہ ایک ڈبی لیتے اس میں بھی غریب آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے. یہ چور غدار اس غریب عوام کا خون پسینہ چوس کر یہ باہر لے جاتے ہیں, وہاں پہ اپنے اپارٹمنٹ بناتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے, ان نسلوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں, جن کی نیشنلٹی بھی وہ امریکن ہے, وہ انگلینڈی ہے, وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں جی ان کو وہاں پاکستان کے اندر آئیں اور ان کو قید نہ کیا جائے. یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ پاکستان یہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں ان کے خون پسینے سے یہ آزاد ہوئے. ہمارے سب بڑوں نے اس میں ہر عام انسان, ہر بڑا انسان, ہر مولانا کیا قاضی کیا, ہر انسان نے اس ملک کو بنانے کے لیے جدوجہد کی ہے اور اپنے خون کا ہر ایک قطرہ دے کر انہوں نے یہ ملک آزاد کیا. رانا ثناءاللہ کو جانتے ہیں؟ رانا ثناءاللہ موچھے والا, رانا ثناءاللہ کو کون نہیں جانتا, جو خالی دھمکیاں تو دے سکتا ہے گیدڑ کی طرح. وہ گیدڑ شہر کی ایک دن کی زندگی 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے. تو سب سے بڑا گیدڑ ہے, تو کہہ رہا ہے جی گورنر راج لگائے گا اس پاکستان کے اندر, تو گورنر راج لگائے گا, تیری کیا اوقات ہے, تو گورنر راج لگائے گا اس پاکستان کے اندر. ایک ہی راج لگنا ہے, وہ ہے محمدی راج, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک راج ہم کو مانتے ہیں, جس ایک راج کو, ایک اللہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں. کسی اس راج گورنر راج کسی کو ہم نے یقین رکھیں گے جو اس ملک کے لیے صحیح ہوگا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب نے جب جاتے ہوئے ان بیکاریوں نے, جب غداروں نے اس کو نکالا ہے, جاتے ہوئے جب کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا, وہ چلو اس خان نے ہمیں بولا تھا, اس دن سے ہم نے طے کر لیا ہے ہماری جان جاتی ہے جائے ہمارا مال ہماری جان ہمارا ٹائم اور وقت ہم خان صاحب کے لیے اور اپنے ملک کے لیے قربان کریں گے اور اس ملک کے لیے لڑیں گے جب تک ہمارے اندر آخری سانس کا قطرہ. انشاءاللہ ہم اس ملک کو آزاد کروائیں گے ان چوروں سے, غداروں سے, ڈاکوؤں سے, بیکاریوں سے, امریکہ کے پٹھوں سے ہم انشاءاللہ آزاد کروا کے رہیں گے. دیکھیں ایک تدبیر انسان بناتا ہے, ایک تدبیر اوپر والا ہمارا رب پوری دنیا کا مالک کائنات اللہ بناتا ہے, اور ہوتا وہی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے. یہ چاہے امریکہ کیا ان کا باپ اسرائیل اس کی بھی سپورٹ حاصل کر لے, خان صاحب کو انشاءاللہ کچھ نہیں, اس کا بیگا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے, اور ہمارا رب جب تک نہیں چاہے گا انشاءاللہ خان صاحب کا وہ ایک بال کو بھی اس طرح نہیں کر سکتے. ہم ان کے ان ہاتھوں کو توڑ دیں گے جو خان صاحب کے
آنکھوں کی طرف دیکھے گا ہم اس کی آنکھوں کو نوچ لیں گے. جو خان صاحب کی سوچے گا کہ میں ان کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا, یہ خان صاحب کا ٹائگر سب سے پہلے انشاءاللہ اس کے لیے قربان ہونے کے لیے ریڈی ہے. اور اس کے بعد یہ پوری قوم اپنے لیڈر, ایک حقیقی لیڈر جو 70 سال کے بعد ہمیں ملا ہے, ایسا لیڈر کبھی نہیں آئے گا اور نہیں آنا ہے, جو مخلص ہے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور جو 1 روپے کی ابھی تک اس کے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہوئے, اس خان صاحب کے ہم ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. چلے آخر میں بھائی جان آپ کے جذبے کو سلام, آپ میں ماشاءاللہ بہت جذبہ ہے. یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں؟ سر میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور یہ جذبہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم خان صاحب کے لیے انشاءاللہ جان دینے کے لیے, قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے, اپنی قوم کے لیے وہ کھڑا ہے. اگر وہ کھڑا ہے, ہمارا خون چاہیے ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے لیے نچھاور کر دیں گے. ہماری جان چاہیے, ہمارا مال چاہیے, ہم ہر چیز خان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ وہ اپنے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے وہ کھڑا ہے. ہم اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں, تا حیات کھڑے رہیں گے. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ بھائی جان آپ کے ٹائم کا. ناظرین آپ نے دیکھا کارکنوں کا جوش و جذبہ اپنے عروج پر ہے. F9 پارک میں اس ٹائم موجود ہے. تو خان صاحب کا خطاب اب ختم ہو چکا ہے.